السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز کیا ہوئی؟ اس میں پہلی چیز یہ ہوئی کہ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈر تقوی۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے متقی ہوتے ہیں۔ تو تقوی حاصل کیسے کیا جائے؟ تقوی حاصل جب ہوتا ہے جب ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے اللہ کا ذکر بلند کریں گے، کیونکہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر بلند کریں۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، سارے عالموں کے بنانے والے، خالق، مالک، رازق ہیں، رب ہیں۔ رب میں ساری صفات ہوتی ہیں، یعنی خالق بھی وہی ہوتا ہے، مالک بھی وہی ہوتا ہے، اور رازق بھی وہی ہوتا ہے، اور سمیع بھی وہی ہوتا ہے، بصیر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کو رب ماننا، تو پہلی تو بات یہ ہو گئی، جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ کیسے رب مانتے ہیں؟ کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ان کا یقین کیا ہوتا ہے؟ ان کا یقین یہ ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان میں یہ ہے ساری کی ساری چیزیں غیب میں۔ یہ ہم پڑھتے ہیں قرآن کے دوسرے صفحے پہ، جب ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ کس میں؟ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت بنے گی۔ متقی کی تعریف پہلی بات کیا ہے؟ کہ وہ جو ہے وہ غیب پر یقین رکھتا ہے، وہ غیب پر یقین رکھتا ہے۔ کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا، ملائکتہ، ملائکہ پر، وہ کتب ہی، تمام آسمانی کتابوں پر، وہ رسول ہی، تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، والقدر خیر ہی، اور اچھی اور بری تقدیر پر، والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ۔ تو ایمان والا یا متقی جو ہوتا ہے، تقوی والا انسان جو ہوتا ہے، وہ اس پورے پہ ایمان رکھتا ہے، غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا، یعنی قرآن پاک میں کوئی شک نہیں۔ کیوں قرآن پاک میں شک؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ شک نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا وہ اٹل ہے، مگر سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ باقی جتنی الہامی کتابیں دنیا میں آئیں ان سب میں انسانوں نے ترامیم کر دی، جیسے کہ بائبل کے 200 نسخے ہیں، کبھی وہ نسخے بڑھا دیتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ وہ ایک کتاب ہے، صرف ایک کتاب، اور اس میں ساری کی ساری باتیں اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر دی ہیں۔ اور قرآن کے پہلے 2 صفحوں پہ اللہ پاک نے پہلے صفحے پہ ایمانیات کو بیان کیا، دوسرے صفحے پہ اعمال کو بیان کیا۔ تو ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب بنے گی ہدایت متقیوں کے، تقوی کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر تقوی کرنے والوں کی صفات اللہ نے آگے بیان کی ہے، یہ اللہ کی ترتیب ہے بیان کرنے کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ مومن، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر، یعنی اللہ غیب میں، فرشتے غیب میں، الہامی کتابیں ہمارے سامنے نازل نہیں ہوئیں، انبیاء غیب میں ہمارے سامنے نہیں ہوئے، اور اچھی بری تقدیر کو اللہ جانتے ہیں، ماضی حال مستقبل کو اللہ جانتے ہیں، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ان کا یقین ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا صفات ہیں؟ والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ وہ تو ہم نے دوسری صفت متقی لوگوں کی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کیسے کرتے ہیں؟ یعنی وہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں تو یہ ایک روٹین میں نماز نہیں ہے، اس میں سب سے پہلے آتی ہے اللہ کی پہچان، اللہ کو جاننا، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا۔ وہ اس کی نماز ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ جیسے اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور سچ بات بولو۔ تو پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے میرا یہ حکم مان لیا، تم سچی بات کرنے لگے، سچ بولنے لگے، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا، اور یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ پاک نے شرط لگا دی کہ اگر تم سچ بولو گے تو میں کیا کروں گا، تمہیں صحیح راستے پر لے آؤں گا، تمہارے اعمال کو میں ٹھیک کر دوں گا۔ اب ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت دے دے۔ تو اللہ نے ہدایت کے لیے جو حکم دیا ہے، وہ ہدایت جب ملے گی جب پہلے ہم سچ بولنے والے ہوں گے۔ تمام انبیاء سچے، تمام صحابہ سچے، سچ بولنے والے تھے وہ لوگ، اللہ کے حکموں پہ چلنے والی ان کی جو زندگیاں تھیں وہ اللہ کے حکم چلنے والے لوگ تھے۔ تو جو بھی اللہ کے حکم پہ چلے گا اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اعمال کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے ہمیں سچ بولنا ہوگا۔ ہم سچ بولیں گے، اللہ ہمارے اعمال کو بھی ٹھیک کر دیں گے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اب تو جنت کا راستہ کھل گیا۔ تو ہم جو پہلی آیت پہ قرآن کی جا رہے تھے، رب پہ، رب العالمین پہ، تو پہلے ہم رب کو سمجھ لیں کہ اللہ خالق، مالک اور رازق ہیں، اور اللہ کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں۔ وہ پالنے والے ہیں، سارے کائنات میں، سارے عالم میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کے پالنے والے کون؟ اللہ پاک، ایک اکیلے اللہ۔ تمام پیغمبروں نے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی، اور تمام پیغمبروں نے اللہ ہی سے مدد طلب کی، اور اللہ ہی کے حکم کو مانا۔ یہ جو دین پھیلایا ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انبیاء نے۔ اللہ پاک ان سب سے راضی ہو، ہم سے بھی اللہ راضی ہو جائیں، ان کے درجات کو اللہ پاک بلند کریں۔ تو سب نے دین کو پھیلایا، یعنی کہ اللہ کا حکم تھا کہ میرے احکامات دنیا کو پہنچا دو۔ ان سب انبیاء نے ایک ہی کام کیا کہ سارے عالم کے انسانوں کو، جو بھی جہاں موجود تھے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور سب انبیاء نے اللہ ہی کی عبادت کی، کسی اور کی عبادت نہیں کی۔ یعنی ہمارے لیے لازم کیا ہو گیا کہ اللہ کو اپنا رب مانیں اور اللہ ہی کی عبادت کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ جب ہم اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیں گے اور اس پہ ڈٹ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم، اور اس پہ ڈٹ گئے، یعنی وہ دنیا کو رب نہیں مان رہے اپنا، کہ پرائم منسٹر صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، یہ فلانے صاحب، یہ جنرل صاحب، یہ بریگیڈیئر صاحب، یہ میرے کام کر دیں گے۔ بھائی، ماں کے پیٹ میں بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا، ماں کے پیٹ سے باہر آنے پہ بھی اللہ نے، اور آج تک تمہیں اللہ رزق دے رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں۔ یہ باہر کے نظام جتنے چل رہے ہیں وہ بھی، اور ہمارے جسموں کے اندر کے نظام جو چل رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں، پیروں میں، دماغ میں، آنکھوں میں جو قوت ہے یہ اللہ نے دی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی ہمارا دل جو چلنا شروع ہوا کسی بیرونی طاقت سے نہیں، کسی بیرونی کرنٹ سے نہیں، اللہ کے حکم سے چلنا شروع ہوا۔ اللہ نے چاہا تو دل چلنا، زندگی مل گئی، اللہ نہ چاہیں تو زندگی نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے ہاتھ میں زندگی بھی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں بہترین خوبصورت جسم دیا، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو یہ لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اور فرشتے تلاش میں رہتے ہیں کہاں کون اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ادھر فرشتے اترتے ہیں، وہاں ان لوگوں کے پاس فرشتے جاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کے پاس تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، الا تخافوا، وہ ان سے کہہ دو کہ وہ ڈریں نہ، ولا تحزنوا، اور غم نہ کریں، الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی، اور جس جنت کا ہم نے تم سے وعدہ کیا وہ ہم تمہیں ضرور دیں گے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ لوگ ہمارے دوست ہیں دنیا میں بھی، یہ اللہ کے ولی جو ہیں، جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور ہر چیز کی امید اللہ سے لگاتے ہیں، یہ دنیا میں بھی اللہ کے دوست ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے دوست ہیں۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اور جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ بھی ہمیں ان کو دیں گے، اور جو ہم نے وعدہ کیا وہ بھی دیں گے۔ تو جنہوں نے اللہ کو رب مان لیا اور ڈٹ گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو بس ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اللہ پاک کے احکامات پہ چل رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں چلتے تھے آپ،
تو کفار مکہ نے جو سب سے پہلی صفت آپ کی دیکھی وہ آپ کو کہا آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تو کیا ایسے ہی ہے کہ ہم ایسے ہی ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ ہاں، میں ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے بھائی، میں بھی اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ اگر ہم سچ بولتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو اللہ کا حکم مان لیا، نبی کے طریقے پہ آ گئے۔ اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو منافقت ہو گئی۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو تم۔ لما تقولون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ سچ نہیں بولتے وہ پھر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ منافق ہو جاتے ہیں۔ وہ سچ بات نہیں کرتے، وعدہ کریں گے تو وہ پورا نہیں کریں گے، وہ اپنے وعدے سے پھر جائیں گے۔ تو مسلمان تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان تو سچا ہوتا ہے، وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اللہ کے رسول کی پہلی سنت اور قرآن کا یہ حکم ہماری زندگیوں میں موجود ہے، تو ہم یہ سمجھ لیں ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہم سچ بولنا نہیں شروع کریں گے۔ ہم سچ بولیں گے، سارے کام ہمارے اللہ پاک سیدھے کر دیں گے، یصلح لکم اعمالکم، ہمارے اعمال ٹھیک کر دیں گے، یغفر لکم ذنوبکم، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ مگر جب تک سچ نہیں بولیں گے، یہ اللہ نے شرط لگا دی ہے، اللہ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ سچ بولیں، سیدھی سچی بات کریں، اور میں کیا کروں گا؟ میں تمہارے اعمال کو صحیح کر دوں گا۔ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں، ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں گے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، تو ہماری تو مغفرت ہو گئی۔ تو قرآن کی ایک آیت بھی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ کہ ہم بدلنا چاہ رہے ہیں آج اپنی زندگی کو؟ کیا ہم چاہ رہے ہیں ہم سچ بولیں؟ اگر ہم سچ نہیں بولیں گے تو پھر ہم خطرے میں ہیں، ہم خطرے میں ہیں، منافقت ہو جائے گی۔ ہم سچ بولیں گے، اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی، اور اللہ ہمیں معاف بھی کر دیں گے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور ہمارے اعمال کو ٹھیک بھی کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سب بھائیوں سے میری درخواست بھی ہے کہ بھائی سچ بولنا شروع کرو۔ آج جو مسلمان پستی میں ہے اس کی میجر وجہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے۔ سچ بولیں گے تو آپ کو صحیح گوشت کھانے کو ملے گا، صحیح دودھ ملے گا، غذائیت سے بھرپور چیزیں ملیں گی، دوائیوں میں ملاوٹ نہیں ہوگی، عدالتیں صحیح فیصلہ دیں گی، وکیل صحیح کیس لے گا، شہادت صحیح ہوگی، پورے ملک میں انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا۔ ایک آیت سے، قرآن کی ایک آیت پہ بھی عمل کر لیا مسلمان نے تو پورے ملک کا نظام صحیح ہو جائے گا۔ یعنی جس دن سب مسلمان مل کر ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے سچ بولنا ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، اور جھوٹ بولنے والے کے لیے ہمارے ملک میں سزائیں ہوں گی کہ جو جھوٹ بولے گا اس کے لیے اتنا جرمانہ ہے، اتنے سال جیل ہے اس کو۔ جب ہم سزا دیں گے لوگوں کو جھوٹ بولنے کی، اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ جرم ہے، جھوٹ بولنے کو جرم نہیں سمجھا جاتا، جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، آپ نے کہا جھوٹی گواہی دینا۔ تو بھئی ایک وکیل اگر جھوٹا کیس لے رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹا لے رہا ہے، اور ایک گواہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، تو جج کیسے صحیح فیصلہ دے گا؟ تو یہ پورے کا پورا نظام جو خراب ہوا ہے، آج 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں کورٹس کے اندر، وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ہم سچ نہیں بولتے۔ ارادہ کریں گے، سچ بولیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے اعمال کو بھی ٹھیک کر دیں گے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور پورا معاشرہ ٹھیک اسی وقت ہوگا جب ہم یہ ارادہ کر لیں گے۔ اور جھوٹ بولنے والوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، جھوٹ بولنے والوں سے نہ ملیں۔ وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہانوا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو یہ جھوٹ بولنے والے یہ جاہل ہوتے ہیں، جب ان سے ملیں سلام کر کے ان سے رخصت ہو جائیں۔ منافقوں کے ساتھ مت رہیں، منافقوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، نہ بات کریں ان کے ساتھ۔ ان سے کیا اللہ نے فرمایا ہے، جاہل ہوتے ہیں وہ، اور ان سے بات نہ کریں، اور سلام کر کے رخصت۔ رزق تو اللہ نے دینا، انہوں نے تھوڑی دینا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور وہ جو میرے بندے زمین پہ چلتے ہیں مسکنت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور جب ان سے جاہل ملتے ہیں تو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں، ان سے ملنا جلنا دور کا کریں، سلام کریں الگ کی، پھر آپ کو دھوکے دینے والے ان سے رکھیں جو سچ بولتے ہیں، آپ کو دھوکہ کوئی نہیں دے گا، سچ بولنے والا آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ ملتے ہیں، اگر ان کے اٹھنا بیٹھنا آپ جھوٹوں کے ساتھ رکھیں گے، جو بات بات میں جھوٹ بول رہے ہیں، بات بات میں اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں،
تو پھر آپ خطرے میں ہیں۔ تو ان میں سے بنے جن کو اللہ پسند کر رہے ہیں کہ وہ جو عاجزی سے زمین پہ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے زمین پہ، عاجزی سے چلتے ہیں، اور جاہلوں سے جب ملتے ہیں سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔